آج 17 ذوالحج پیر کے دن اللہ کا یہ ایک نام پڑھ لو، دولت گھر گاڑی جو مانگو گے مل جائے گا۔ بڑا ہی مجرب وظیفہ اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لو۔ ناظرین، آج 17 ذوالحج سوموار کے دن اللہ کے مبارک نام کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کے دن جو شخص صرف ایک بار 10 سے 15 سیکنڈ کا یہ آسان سا عمل کر لیتا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ بھی آج یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی تسبیح ہاتھ سے چھوڑو گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور دولت کی بارش آپ پر ہوگی۔ آج ایسا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، جو بھی بہنیں بھائی پریشان ہیں، دکھ میں مبتلا ہیں، ایک کلک کرتے ہی ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی اور یہ عمل کرتے ہی آپ کی تمام حاجتیں مرادیں ایک دن کے اندر اندر پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، آج 17 ذوالحج پیر کا دن آپ کے پاس پورا دن موجود ہے۔ آپ لوگ کسی بھی جگہ پر، چاہے گھر میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، کہیں بھی بیٹھ جانا اور اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ آپ نے اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، رزق کی تنگی کے لیے، گھروں میں فاقوں کو ختم کرنے کے لیے، بے روزگاری کے لیے۔ آج 17 ذوالحج پیر کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی کوئی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مراد ہو، آپ کو ذاتی مکان چاہیے، آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفہ پڑھنے میں بے حد آسان اور مختصر ہے اور وقت بھی کم لگے گا اور آزمودہ عمل ہے۔ آپ نے پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستو، دلوں میں وسوسے رکھو گے تو سوالات اٹھیں گے، یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے تو کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ عمل آپ نے پوری زندگی میں ضرور کرنا ہے۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ہر دن کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن قرآن مجید پڑھنے والے کو نہایت ہی حسین و جمیل دلہن کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس کی عزت و تکریم کرنے والے اسے ایسے گھیرے ہوئے ہوں گے جیسے عورتیں دلہن کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، تاکہ اسے محبوب مالک کی طرف پہنچا دے۔ تو وہ لوگ قرآن مجید کے انور سے منور ہوں گے اور ان کے آگے نہایت ہی عمدہ خوشبو اور دلکش روشنی ہوگی، جسے وہ کافور کے پہاڑ سے برآمد ہوئے ہوں۔ تمام جن و انس کی نگاہیں اس پر لگی ہوئی ہوں گی، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم بلائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے۔ اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایسار محتاج کو، یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کسی بدلے کے درخواست گار ہیں اور نا شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ دوستو، آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہو یا آپ کو آسان لگتا ہو وہ آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا، اس لیے ایک بار کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، ہو سکے تو نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، مجھے ذاتی گھر مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، میرا سارا قرضہ اتر جائے۔
آپ کو بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ دوستو، اولاد نافرمان ہے تو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے پڑھ لو۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لو، یا کسی کے دل میں اپنی محبت بڑھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی پڑھ لو۔ دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا حیّ یا قیوم۔ یا حیّ یا قیوم اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک کو پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر یا حیّ یا قیوم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، سمجھ لیں۔ یا حیّ یا قیوم 1 ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 2 ہو گیا، یا حیّ یا قیوم 3 ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح سے آپ یا حیّ یا قیوم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ آپ یا حیّ یا قیوم پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ کبھی نہ کیا ہو۔ تو فوراً آپ لوگوں کو اب کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ صورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص اپنے کتنی بار پڑھنی ہے، کتنی تعداد میں پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ دوستو، ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت میرے ساتھ بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ نے سورہ اخلاص ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے پورے عمل میں اپنی طرف سے ذرا سی تھوڑی سی تبدیلی نہیں کرنی۔ کوئی بھی تبدیلی کرو گے تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں، جیسے میں بتا رہا ہوں، آپ نے وظیفے کو مکمل اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے آخر میں ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے دوستو، شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں یہ وظیفہ پہلے کبھی نہ پڑھا ہو۔ یہ وظیفہ ہے یا ربنا۔ یا ربنا کا وظیفہ اس پورے عمل میں آپ نے سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا دوستو۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے آپ نے یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو سب سے آخر میں آپ نے پھر وہی درود پاک 1 مرتبہ پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ یہ آپ نے درود پاک آخر میں بھی اور شروع میں لازمی پڑھنا ہے، یہ وظیفے کا حصہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھیں گے تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ پیارے دوستو، آج کے عمل کی مکمل ترتیب سن لیں۔ آج 17 ذو الحج پیر کے دن سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر 7 مرتبہ یا حیّ یا قیوم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں آپ لوگوں نے 41 مرتبہ یا ربنا پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آج میری وہ مائیں بہنیں جو قسمت سے ہاری ہوئی ہیں، جن کے گھر میں غربت ہے، دولت نہیں آتی، جن کے گھر میاں بیوی میں ہمیشہ ناراضگی ناچاکی رہتی ہے اور بعد طلاق تک پہنچ چکی ہے، اور میری وہ بہنیں جن کی شادیوں کو 10 سال گزر چکے ہیں لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اولاد کے تانے سن سن کر وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو چکی ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ہی میرا رب ان کو نرینہ اولاد ضرور عطا کرے گا۔ آپ نے صرف اور صرف رب پر کامل یقین رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے وہ بھائی جن کا کاروبار ہے اور چلتا نہیں ہے،
یہ وظیفہ اپنی دکان پر یا کاروبار پر کر لیں، دن دگنی رات چگنی دکان چلے گی۔ اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے اور اس کو نوکری کی تلاش ہے تو وہ یہ وظیفہ کر کے اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ میرا رب اس کو ایک اچھی نوکری عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو کسی بھی صورت اگنور مت کرنا۔ آج پیر کے دن ایک مرتبہ صرف اور صرف اس وظیفے کو کر لینا، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات میرا رب پوری فرما دے گا۔ دوستو، وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔